پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی عورتیں تھیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی عورتوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی تو پردہ اوڑھا اور کھڑی ہو گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تیری آواز سن کر یہ عورتیں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں، جبکہ آپ کو مجھ سے زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا چاہیے تھا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی وعلی اصحابہ الاتقیاء والاصفیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، حاطب ابن بلتع کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو غلام لائے گئے۔ ان غلاموں نے کسی کی اونٹنی چوری کی اور ذبح کر کے کھا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دو غلاموں سے پوچھ گچھ کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا کہ ان غلاموں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اونٹنی چوری کی اور ذبح کر کے کھا گئے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اونٹنی کی قیمت 400 درہم ہے۔ غلاموں کے مالک سے فرمایا اونٹنی کی ڈبل قیمت 800 روپے اونٹنی کے مالک کو ادا کر دو۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر آج کے بعد ان غلاموں نے پھر بھوک کی وجہ سے چوری کی تو پھر چوری کی سزا ان دو غلاموں کے مالک پر جاری کروں گا۔ شریعت کی حدود جو جاری کی جاتی ہیں وہ اس لیے جاری کی جاتی ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے باز آ جائیں، ظلم کرنے سے باز آ جائیں۔ لوگوں کو ڈرانے کے لیے تاکہ لوگ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی حد میں شبہ آ جاتا ہے تو شبہ کی وجہ سے ہی حد ساکت ہو جاتی۔ یہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دو غلاموں نے بھوک کی وجہ سے اونٹنی چوری کی اور ذبح کر کے کھا گئے، تو یہاں پر چوری کی حد میں شبہ پیدا ہو گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چوری کی حد کو ساکت کر دیا اور غلاموں کے مالک کو تنبیہ فرمائی کہ خیال کرنا کہ آج کے بعد یہ غلام بھوکے نہ رہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی عورتیں تھیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی عورتوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی تو پردہ اوڑھا اور کھڑی ہو گئی۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری آواز سن کر یہ عورتیں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں، جب کہ آپ کو مجھ سے زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ، اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، رواہ البخاری و مسلم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس گلی میں آپ چلتے ہیں شیطان اس گلی میں نہیں چلتا۔ اگر شیطان ایک گلی سے آ رہا ہو اور اس گلی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہو جائے تو شیطان اپنا راستہ ہی بدل لیتا ہے۔ جس راستے پر فاروق اعظم چلتے ہیں اس راستے پر شیطان نہیں چلتا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دخلت الجنہ، میں معراج والی رات جنت میں داخل ہوا، وسمعت خشفۃ فقلت من ھذا، میں نے کسی کے چلنے کی آواز جنت میں سنی، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں پہنچ چکا؟ فقال ھذا بلال، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ بلال مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چلتا ہے، اس کے چلنے کی آواز جنت کی گلیوں میں سنائی دیتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةً، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا جس محل کے صحن میں ایک خوبصورت لڑکی کو حور کو دیکھا۔ فقلت لمن ھذا، حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبریل یہ حور کس کی ہے، یہ حور کس کی قسمت میں لکھی گئی ہے؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، مجھے بتایا گیا کہ یہ حور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی گئی ہے۔ فاردت ان ادخلہ، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس محل کے اندر داخل ہوں۔ فانظر الیہ فذکرت غیرتک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں محل میں داخل ہونے لگا تو مجھے فاروق اعظم کی غیرت یاد آ گئی۔ فقال عمر، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، علیک اغار، کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں؟ رواہ البخاری و مسلم۔ کہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ پر غیرت کروں؟